وَمَكَرُوا، یہودیوں نے فریب کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد چپکے سے، اس طرح گھیرا کہ محسوس نہ ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا ہے، چپکے سے ایک منافق تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اس کا آنا جانا تھا، اسے گھر کے اندر بھیج دیا اور کہا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لو تو ہمیں آوازیں مارنا، تو ہم فوراً گھس جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیں گے۔ یہ جیسے ہی اس ارادے سے اندر گیا، اس نے دیکھا کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف بلند کر دیے گئے، تو یہ گھر سے باہر نکلا۔ جیسے ہی باہر نکلا، اللہ تعالی کی حکمت، تھوڑی دیر کے لیے اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ ہو گئی، تو لوگوں نے اس کو پکڑ لیا۔ اس نے بڑا شور مچایا کہ میں تو تمہارا ساتھی ہوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ خود اسے نہیں پتا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ لوگوں نے اسے پکڑا، سولی پہ چڑھا دیا اور اسے قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کی مشابہت ختم ہو گئی، اور ان یہودیوں پہ یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ہم نے اپنے ہی ساتھی کو قتل کیا ہے۔ لیکن انہوں نے لوگوں میں مشہور کیا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ یہ بات یہودیوں میں مشہور ہوئی، اور پھر عیسائیوں میں بھی یہ بات مشہور ہوئی، اور آج تک عیسائی اسی غلط فہمی کا شکار ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہید کر دیے گئے۔ لیکن ہمیں تو عیسائی لوگوں کی ذہنیت پر حیرت ہوتی ہے، ان کی عقل پر حیرت ہوتی ہے۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام شہید نہیں ہوئے، ہم آسمان کی طرف بلند کر دیے گئے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا گیا۔ اب آپ مجھے بتائیے، ان کے عقیدے کے مطابق آپ سوچیں کہ اگر یہ سوچتے ہیں کہ یہ سولی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چڑھائے گئے، تو سولی کا نشان ان کے لیے کوئی برکت کا نشان ہونا چاہیے، منحوس نشان ہونا چاہیے۔ لیکن ان کی عقل پر حیرت ہوتی ہے کہ یہ سلیب کو چومتے ہیں، گلے سے لگاتے ہیں، اس کی پوجا بھی کرتے ہیں، اور اسے برکت کا نشان سمجھتے ہیں۔ اگر ان کے عقیدے کے مطابق سلیب یہ وہ نشان ہے جس پہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی، تو پھر تو یہ نحوست کا نشان ہونا چاہیے۔ لیکن کہتے یہ ہیں کہ جب انسان دین سے دور ہوتا ہے تو عقل بھی چلی جاتی ہے۔ اگر عقل ہوتی تو اسلام کو نہ چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقل عطا فرمائے۔ یہاں پر لفظ مکرون ہے، عربی میں یہ لفظ کئی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب اس کی نسبت کافروں کی طرف ہوگی تو اس کے معنی ہوگا فریب، جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو اس کے معنی خفیہ تدبیر۔ جیسے اردو میں ایک مشہور و معروف لفظ ہے ہار، ہار دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب یہ کہا جائے میرے گلے میں ہار ہے تو اس کے معنی پھولوں کے ہار، اور جب یہ کہا جائے مقابلے میں ہار گئے تو اس کے معنی شکست۔ تو عربی میں بھی ایک لفظ کے کئی معنی ہیں۔ بعض تراجم ایسے ملتے ہیں جس میں یہ ترجمہ ہوتا ہے کہ اللہ نے فریب کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ترجمہ غلط ہے۔ ان ترجموں سے بچ کر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ کا ترجمہ کنز الایمان کو پڑھیے کہ وہ قرآن و حدیث کے عین قواعد کے مطابق ہے، اور ایک عاشق رسول، ولی کامل اور ایک زبردست عالم نے اس دور میں یہ ترجمہ لکھا ہے جب انگریزوں نے بعض غلط تراجم مسلمانوں میں عام کر دیے تھے، تو ان میں جو غلطیاں پائی جاتی تھیں اس کو درست کرتے ہوئے آپ نے ایک بالکل صحیح ترجمہ لکھا، کنز الایمان کے نام سے حاصل کر سکتے ہیں۔